کہ بعض حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو قرآن نے ہمیں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا فارمولہ نہیں دیا، سارے احکام دیے ہیں، واقعات بتائے ہیں، جنت جہنم کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کوئی سائنسٹیفک فارمولا، کوئی ٹیکنالوجی کا فارمولا جس کو ہم قرآن سے اخذ کر کے دنیا پر اپنی فوقیت جتا سکتے کہ دیکھو بھائی ہمارے قرآن نے اتنا بڑا فارمولا دے دیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے، تو ایسا نہیں ہوا۔ قرآن نے یہاں کیوں نہیں دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فارمولے عقل کے دائرے میں آتے تھے، تجربے کے دائرے میں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنائی، تو انسان کو چھوڑ دیا کہ تم اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے جتنا جتنا کام لوگے، محنت کرو گے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ لیکن قرآن اس جگہ آتا ہے جہاں عقل کی رہنمائی محدود ہو جاتی ہے، قرآن اس جگہ آتا ہے جہاں عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کر پاتی، وہاں پر قرآن کی ہدایت آتی ہے۔ اس لیے وہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے، وہ انسان کی عقل کا موضوع ہے، تجربے کا موضوع ہے، اور اگر ہم مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ ہمیں اپنی بدعملی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ اگر ہم اپنے عمل کو جاری رکھتے اور تجربات اور اپنے علم کو آگے بڑھاتے تو پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنائی ہے، جو اپنے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اس میں کامیاب فرمائیں گے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت۔ وہ میں آج ہی صبح کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی قوم جس کو ہم باطل پر سمجھتے ہوں وہ اپنے باطل کی وجہ سے ترقی نہیں کرتی، وہ کسی حق صفت کی وجہ سے ترقی کرتی ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز شہر ساحران لال روس، نیز عریاں ساق و نئے از قطع موس، قوت افرنگ از علم و فنت، از ہمی آتش چراغ روشنت، حکمت از قطع و برید جامنیش، مانے علم و ہنر عمامن۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی قوت چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں ہے، موسیقی کی محفلوں کی وجہ سے نہیں ہے، نیز رقص دختران بے حجاب، اس کی قوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں، نیز شہر ساحران لال روس، اس کی وہ قوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حزن کو بازار کا ایک سرمایہ بنا دیا ہے، نیز عریاں ساق و نئے از قطع موس، اور وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پنڈلیاں ننگی کر لی ہیں اور بال تراش لیے ہیں۔ قوت افرنگ از علم و فنت، اس کی اگر قوت ہے تو وہ اپنے علم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی فن کی وجہ سے ہے۔ از ہمیں آتش چراغش روشنت، پھر کہتے ہیں کہ حکمت القطع و برید جامنی، حکمت اور علم یہ کپڑے بدلنے سے حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کوٹ پتلون پہن لیں تو حکمت آ گئی اور امامہ پہن لیں تو حکمت غائب ہو گئی، نہیں، بلکہ حکمت القطع و برید جامنی مانے علم و ہنر عمامنی، یہ عمامہ اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو یہ علم و ہنر کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ تو علم اور ہنر تو جوہد و عمل چاہتا ہے، وہ جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے۔ تو در حقیقت یہ دائرہ چونکہ عقل کا تھا اور تجربے کا تھا، اس واسطے قرآن نے اس کو ٹچ نہیں کیا، یہ ہمارے جوہد و عمل پر چھوڑ دیا۔ جتنی ہم محنت کریں گے، جتنا ہم آگے بڑھیں گے، اس میں ترقی کریں گے۔ ہاں، جو چیز عقل کے ذریعے تنہا معلوم نہیں ہو سکتی تھی وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے بتائی، اس میں بتایا کہ توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور کون سے احکام واجب التعمیل ہیں، کس کے ذریعے انسانیت فلاح پا سکتی ہے، کس کے ذریعے انسانیت گمراہ ہو سکتی ہے۔ یہ تھا اصل موضوع قرآن کریم کا جو اس نے قرآن کریم نے اختیار کیا ہے۔ باقی اس نے سوچ دیا کہ وَأَعِدْ، جو چاہو تم ترقی کرتے جاؤ، اور ان حصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جہد و عمل کرو گے دنیا کے اندر اس کا پھل پاؤ گے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز کے غباروں پہ
اڑو چسپ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام پر ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری فکر اور سمجھ میں سلامتی عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔